औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, सामीन मोहतरम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बख़ैर आफ़ियत होंगे और ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे। ईमान का लेवल इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होगा, और जो हमारी अस्तग़फ़िरुल्लाह की जर्नी जिसमें हम सब शामिल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आगे से आगे ही जा रही होगी। जिस तरह और बहन भाई माशाल्लाह अपने अस्तग़फ़िरुल्लाह के मिरेकल मुझसे शेयर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इस एक दिन आएगा कि मेरे जो भी बहन भाई अस्तग़फ़िरुल्लाह की स्टोरी सुन रहे हैं वो भी अपना मिरेकल खुशी खुशी शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप ही हमने इतनी मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये मिरेकल हो गया और हमारी दुआ कबूल हो गई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आप सब भी मिलकर मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दस्त रहमतें, बरकतें, इनायतें आप पर और मुझ पर नाजिल हो चुकी हैं। दोस्तों, आज फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत प्यारी सी शॉर्ट सी मिरेकल स्टोरीज़। हमेशा की तरह जब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जब भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, कोई भी दुआ हमारी चलते फिरते कबूल हो जाए, दिल में आने वाला कोई ख्याल कबूल हो जाए, तो वो भी हमारे लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह का मिरेकल ही होता है। इस चीज़ को छोटा मत समझा कीजिए। दोस्तों, पहली स्टोरी जो है वो हमारे एक भाई की है। वो बताते हैं कि मुझे पैसों के लिए, यानी कुछ पैसों की ऐसी अर्जेंट ज़रूरत आ गई थी कि मुझे वो पेमेंट करना लाज़मी थी। लेकिन वो कहते हैं कि यकीन करें, मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी मौजूद ना था और मैं इस पोजीशन में भी नहीं था कि मैं किसी से पैसे मांग सकता। मेरे कुछ कज़न्स या जैसे कुछ जानने वाले हैं जिनके पास पैसे थे, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी किसी से पैसे मांगते हुए, और मुझे वो पेमेंट भी अर्जेंट करनी थी। मैं बेहद परेशानी में था। फिर मुझे ख़्याल आया अस्तग़फ़िरुल्लाह का, कि कहते हैं कि जो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है उसके लिए रिज़्क़ रोज़ी के दरवाज़े खुल जाते हैं और गैब से मदद होती है। वो कहते हैं मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा, मैंने तकरीबन 5000, कभी 3000, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो भाई पढ़ सकते थे, वो कहते हैं मैंने लातादाद पढ़ता ही चला गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता चला गया। वो कहते हैं कि आप यकीन करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का वो मिरेकल हुआ और ऐसी जगह से मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ जहाँ से मैं वहमा गुमान भी नहीं था। वो कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, वो अपना रिसोर्स नहीं बताना चाह रहे जहाँ से बंदोबस्त हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए तो ये अस्तग़फ़िरुल्लाह का मिरेकल ही है। यानी पैसों का बंदोबस्त भी हो और एक्यूरेट जितनी रकम यानी मुझे ज़रूरत थी, बिल्कुल उतनी ही रकम का मेरे लिए बंदोबस्त हो गया। और ये सब कुछ अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से ही हुआ। ज़िंदगी में जब भी आप लोगों को कोई परेशानी हो तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते जाइए और अपने रब से दुआ करते जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ये मिरेकल उन बहन भाइयों के लिए जो कि माशी तौर पे थोड़े परेशान हैं या माली तंगियों का शिकार है या किसी भी मामले को लेकर पैसों के लिए परेशान है, तो वो कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह का वर्द कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का कैसा मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और आपके लिए वहाँ से इनकम की, पैसों की, या जो भी आपकी ज़रूरत है वहाँ से आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते खोल देगा जहाँ आपका वहम गुमान भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज की दूसरी मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये एक बहन ने शेयर की थी। हमारी एक और बहन की स्टोरी वो बताती हैं कि मैं अपनी लाइफ में बेहद खुश थी। हमारी फैमिली बहुत अच्छी थी, ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न और ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। कहती हैं हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मंगनी हो चुकी थी, मेरे फियांसी भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और हम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और बहुत खुश थे अपनी मंगनी से, और चाहते थे कि जल्दी हमारी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हमारी शादी हो जाए। कुछ टाइम गुजरा, मेरे फियांसी जो है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब सी रहने लगी। हम समझे कि जैसे मामूली जो कहती हैं कि जिस तरह फ्लू वगैरह होता है, हम उसे वही समझते रहे। उसके बाद फिर टेबलेट वगैरह खा लेते तो वो सेट हो जाते, और फिर उन्हें बार बार बुखार होने लगा। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने अपना प्रॉपर चेकअप करवाया, टेस्ट वगैरह करवाए, तो उनको डायग्नोज हुआ कि उन्हें कैंसर है। हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम सब बेहद परेशान थे, उनकी फैमिली भी और मेरी फैमिली भी, और मैं खुद तो जैसे अजीब डिप्रेशन में ही चली गई थी।
رو رو کے میرا برا حال تھا۔ میرے فیانسی بھی بے حد پریشان ہو گئے تھے اور کچھ دنوں میں ہی وہ بالکل کمزور نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹریٹمنٹ وغیرہ اسٹارٹ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بس اللہ نے معجزہ کرنا تھا کہ مجھے کسی نے استغفر اللہ پڑھنے کا بتایا، اور کچھ میں نے یوٹیوب پہ بھی استغفر اللہ کی میریکل اسٹوریز جو لوگوں کی بیماری سے ریلیٹڈ تھیں، کس طریقے سے کیور ہو گئے تھے استغفر اللہ پڑھنے سے، الحمدللہ وہ میں نے سن لی، اور میرے اندر بہت زیادہ جو استغفر اللہ کا یقین تھا نا وہ بہت زیادہ پختہ ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہے میں نے اپنے فیانسی سے کہا کہ آپ نے بھی استغفر اللہ پڑھنا ہے اور ہر وقت کثرت سے پڑھنا ہے، اور بس استغفر اللہ پڑھ کے اپنی طرف سے دعائیں کرنی ہے، اور میں نے بھی یہی کرا۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں میں نے ہر چیز چھوڑ دی تھی، بس میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی اور رو رو کے اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ان کو دوسرا یعنی ٹیسٹ کروانے جانا تھا میرے فیانسی کو، تو تقریباً ہمیں 1 سے 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا استغفر اللہ پڑھتے ہوئے۔ بہرحال ہم جب ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے تو آپ یقین کریں گی کہ ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا، اور وہ یہ معجزہ تھا کہ ٹیسٹ میں کینسر آیا ہی نہیں۔ جی ہاں، کہاں تو میرے جو فیانسی تھے ان کا ٹریٹمنٹ تک شروع ہو چکا تھا، کینسر یعنی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو چکا تھا، وہ نڈھال ہو گئے تھے، ان سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، سب پریشان تھے، اور کہاں صرف 1.5 ہفتہ لگاتار سب کچھ بھول کے بس اللہ کے آگے استغفار دل کے ساتھ کرنے سے، رو رو کے اللہ رب العزت سے استغفر اللہ پڑھ کر دعائیں مانگنے سے اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ کیا کہ کینسر ہی یعنی نیگیٹو ہی آ گیا، یعنی کینسر تھا ہی نہیں ان کے جسم میں۔ ڈاکٹرز خود حیران پریشان تھے۔ پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، پہلی رپورٹ سے میچ کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کسی اور مریض کی رپورٹ نام کی وجہ سے آپ کی رپورٹ میں شامل ہو گئی تھی، اور آپ کو تو کینسر ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹرز جو بھی کہیں، جو بھی بات ہو، میرے لیے یہ صرف استغفر اللہ کا معجزہ ہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے، بندہ نڈھال کمزور ہو چکا ہو، یعنی وہ بندہ جتنا ماشاءاللہ ایکٹیو تھا وہ بالکل لاغر اور کمزور ہو جائے 1.5 ہفتے کے اندر ہی، اور اس کے بعد وہ میڈیسن بھی کھا رہا ہو کینسر کی، اور پھر یکدم ایسا ہو کہ کینسر ہی نہ ہو۔ رپورٹس ہی چینج ہو گئی تھی، کینسر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ سب کچھ جو بھی دنیاوی یعنی معاملات تھے، لیکن میرے لیے یہ صرف اور صرف استغفر اللہ کا میریکل ہی تھا کہ 1.5 ہفتے میں اللہ رب العزت نے سب چیزیں چینج کر دی، اور ماشاءاللہ اب میرے جو فیانسی ہیں وہ دوبارہ صحت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یعنی ظاہر سی آپ کو پتہ ہے جب انسان ذہنی طور پہ پرسکون ہوتا ہے تو پھر صحت بھی جلدی ہی اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان ہے کہ ہماری شادی بھی انشاءاللہ جلد ہی ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت نے اس بڑی یعنی ایک زندگی میں آنے والے جو ہمارا طوفان تھا اس سے ہمیں نجات عطا کی، اور ہماری زندگی میں دوبارہ خوشیاں بھر دی۔ میرے لیے تو بس یہ استغفر اللہ کا معجزہ ہی ہے، اور ہم نے استغفر اللہ پڑھنا اب بھی نہیں چھوڑا، ہم نے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ استغفر اللہ کے بینیفٹس تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک ہی رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کہ ہمیں جب اس کے بینیفٹس جب ملتے ہیں نا، جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور ہماری ساری توجہ استغفر اللہ کی طرف اور اپنے رب کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب ہم اتنی یکسوئی سے کسی چیز کا ورد کرتے ہیں نا، تو پھر وہ بینیفٹس ملتے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بتائے ہوتے ہیں، یعنی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اولاد کے دروازے کھلتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، گھر کے دروازے کھلتے ہیں، خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں، غیب سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مسئلہ سارا توجہ کا ہے۔ جب بھی آپ درود پاک اور استغفر اللہ کو توجہ سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں میرے لوگوں کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں، یعنی چند گھنٹوں میں معجزے ہوئے، چند گھنٹوں میں پریشانیاں دور ہوئی ہیں، چند گھنٹوں میں پیسوں کا بندوبست ہوا ہے، یعنی کوئی اگر کسی پرابلم میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، تو چند گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے استغفر اللہ کی برکت یعنی یکسوئی سے پڑھ کے اللہ کو پکارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مسئلے سے نجات عطا فرما دی ہے۔ تو ساری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یقین کی، ہم جب تڑپ کے یکسوئی سے استغفر اللہ دل سے پڑھ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو استغفر اللہ کے سارے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، خود میرے ساتھ یعنی آپ ہی کے ساتھ بھی اللہ رب العزت آپ کی اور میری وہ تمام دعائیں قبول فرما لے جو ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اسی طرح تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما کہ جب کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور کن فیکون کے معجزے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیا کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی استغفر اللہ کی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔